آپ کو بتایا تھا کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور وہ اپنی کوئی اسمیل رکھتی ہے، اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں. اور دوسری نجاست حکمیہ کہلاتی ہے جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس کی اپنی کوئی خوشبو یا بدبو وغیرہ ہوتی ہے. اسے نجاست حکمیہ کا نام دیا جاتا ہے. نجاست حقیقیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر جاری پانی میں گرے تو جب تک اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا پانی پاک رہے گا. اسی طرح اگر اس ٹھہرے پانی کے ساتھ مل جائے جو جاری پانی کے حکم میں ہے، جس کو دہ در دہ کہتے ہیں، یا جس کا اتنے بڑے حوض میں ہو کہ لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے اور نجاست کا رنگ بو وغیرہ ظاہر نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے. ہاں آگے وغیرہ بھگوانے ہیں، ان سب میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست حقیقیہ گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، کل کا کل ناپاک ہو جائے گا اور اسے پھر پاک کرنا پڑے گا. نجاست حکمیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جاری پانی اور ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے یہ نجاست حقیقیہ سے ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ نجاست حقیقیہ کا اثر نہ آیا، تو پھر نجاست حکمیہ سے کیسے ناپاک ہوگا کہ نجاست حکمیہ اپنا کوئی ظاہری اثر تو رکھتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر جاری پانی میں کوئی بے غسل شخص ہے، یعنی حالت جنابت میں ہے، یا بے وضو آدمی ہاتھ ڈال دیتا ہے، جاری پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، اگر اس میں بے وضو شخص ہاتھ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جنبی شخص بھی ہاتھ ڈال دے تو وہ پاک ہی رہے گا، اس کی کوئی ناپاکی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا. جیسے کہ مسجدوں کے اندر بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں اور اس سے لوگ وضو کرتے ہیں، اور ہر ایک آ کے اپنا بے دھلا ہاتھ ہی سب سے پہلے اندر ڈالتا ہے پانی لینے کے لیے، تو یہ پانی مستعمل نہیں، مطلب خراب نہیں ہوتا. ہاں اس سے چھوٹے جتنے بھی حوض ہیں، یعنی وہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے، ان میں اگر بے دھلا شخص اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے یا کوئی حالت جنابت میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے تو یہ پانی اب وضو یا غسل کے قابل نہیں رہتا ہے. اور ایسا پانی جو وضو اور غسل کے قابل نہ رہے یا تو ناپاک ہوتا ہے اور یا مستعمل ہوتا ہے. ناپاک اس صورت میں ہوگا جب نجاست حقیقیہ ملے گی، اور مستعمل اس صورت میں ہوتا ہے جب نجاست حکمیہ اس میں مل جاتی ہے. اسی لیے مستعمل کو ناپاک نہیں کہتے. آپ اس پانی سے برتن دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، حتیٰ کہ نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آج کل جیسے تھوڑی سی ٹھنڈ ہے، بعض لوگ بالٹی میں یا ٹب میں پانی لے کر واش روم میں نہاتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے بعض اوقات پہلے انگلی ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. تو اگر بالفرض جنابت کا غسل کرنا ہے یا عام بھی غسل کرنا ہے لیکن وضو اسی پانی سے کرنا ہے اور پہلے بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دیا تو یاد رکھیں یہ مستعمل ہو گیا. اب نہ یہ جنابت کو دور کر سکتا ہے، نہ اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بالفرض اگر ایک بالٹی میں یا ٹب میں مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ مستعمل ہو گیا ہے تو اس کو غیر مستعمل کر سکتے ہیں. غیر مستعمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو وضو اور غسل کے قابل کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بالٹی میں ہاتھ ڈالا، بالٹی کا کل پانی ناپاک ہو گیا، وہ مستعمل ہو گیا، تو آپ اس میں تھوڑا سا غیر مستعمل پانی ڈالیں. جیسے نلکا کھول دیں مثال کے طور پر، ایک طرف پانی گرے گا، دوسری طرف سے جیسے ہی تھوڑا سا چلے گا یہ پانی تمام کا تمام غیر مستعمل ہو گیا، کیونکہ اس طرح مسلسل پانی گرنے سے گویا کہ جاری پانی کے حکم میں ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ مستعمل سے غیر مستعمل کی طرف آ گیا. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اور قاعدہ اور ضابطہ بھی ہے کہ اگر مستعمل پانی اور غیر مستعمل پانی دونوں مل جاتے ہیں تو جو زیادہ مقدار میں ہوگا حکم اسی کا ہوگا. مثلا اگر 1 کلو پانی ہے مستعمل اور 2 کلو پانی ہے غیر مستعمل اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ کل کا کل غیر مستعمل کہلائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ نہا رہے تھے، آدھی بالٹی ہوئی تھی کہ وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، آپ نے بے وضو ہاتھ پھر بالٹی میں ڈال دیا، اوہو آپ نے کہا یہ تو پانی سارا مستعمل ہو گیا، تو اب اس سے وضو تو نہیں ہو سکتا. تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ مثلا اس بالٹی کو بھر لیں، یعنی جب آپ دیکھیں اندازہ کر لیں جتنا بالٹی میں پانی ہو اس سے زیادہ اس میں بھر لیں نلکے وغیرہ سے. تو اب یہ مستعمل اور غیر مستعمل ملا اور غیر مستعمل آپ نے زیادہ رکھا ہے تو یہ کل کا کل غیر مستعمل ہو جائے گا اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں اس بات کی وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ جو بہنیں، ایک میں نے بتایا تھا کہ مستعمل پانی 2 وجوہات کی بنا پر ہو جاتا ہے، گویا کہ نجاست حکمیہ جو چھٹتی ہے 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ آپ اپنا وضو کرنا چاہتے ہیں یا غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو یہ پانی کی نجاست اتر کے پانی میں مل جاتی ہے،
دوسرا یہ کہ بغیر کسی نیت کے ہاتھ ڈال دیا، نہ وضو کا قصد و ارادہ ہے، نہ حالت نہ جنابت دور کرنے کا ارادہ ہے، تو پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالذات مطہر رکھا ہے۔ بالذات مطہر کا مطلب یہ، بالذات کا مطلب خود بخود، اس کی طبیعت ہی ہے پانی کی ایسی ہے، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ پاک ہونے کا ارادہ کریں نہ کریں وہ پاک کرے گا۔ جیسے آگ آپ جلنا چاہیں نہ جلنا چاہیں وہ آپ کو جلائے گی، تو اگر کوئی بغیر نیت کے بھی اعضائے وضو پر پانی بہا لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے بغیر کسی نیت کے بھی اس میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی چونکہ مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، وہ آپ کی نجاست کو کھینچ لے گا، مستعمل ہو جائے گا۔ تو ایک تو پانی مستعمل ہوتا ہے وہ پانی کہ جس کو آپ نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا، یا بے دھلا ہاتھ اس میں بغیر کسی نیت کے ڈال دیا، وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایسا پانی جس کو ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، تو وہ پانی بھی استعمال کے بعد مستعمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانے سے پہلے سنت کی نیت سے ہاتھ دھونا۔ اب مثال کے طور پہ آپ باوضو ہیں، باوضو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان اعضاء پر نجاست حکمیہ تو نہیں ہے، لیکن اب اگر آپ سنت کی نیت سے ہاتھ دھو رہے ہیں، عبادت کی نیت سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اب بھی جو پانی لگ کر گرے گا اسے مستعمل کا ہی حکم دیا جائے گا۔ گویا کہ ماء مستعمل کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جسے بے وضو پن یا جنابت دور کرنے کے لیے یا عبادت یا ثواب کی غرض سے استعمال کیا گیا ہو، وہ مستعمل ہے۔ اس میں حائضہ کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، لیکن ایک قول طہارت کے نئے مسائل کی طرف آئیں گے کہ جو بہنیں حائضہ ہوتی ہیں یا نفاس میں مبتلا ہوتی ہیں، یعنی جو پیدائش، بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو یہ بہنیں بھی ناپاک کہلاتی ہیں کیونکہ نماز کے قابل نہیں ہوتی، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ایک ناپاکی نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نجاست حکمیہ چھٹ کر نہیں لگتی ہے، جیسے جنابت چھٹ کر نہیں لگتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو بے وقوف قسم کے ہیں، جی اگر حیض آ جائے تو عورت کو کہتے ہیں تم برتن کو ہاتھ مت لگاؤ، بستر کو ہاتھ نہ لگاؤ، پاکیزہ چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، تو کیونکہ تم حیض آؤ۔ تو حیض کوئی چھٹ کے لگتا تو نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے اور یہ نجاست حکمیہ ہے۔ لہذا اگر ایسی بہنیں جو حیض میں مبتلا ہیں اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیتی ہیں تو چونکہ ان کی نجاست ایسی ہوتی ہے کہ وہ دھلتی ہی نہیں ہے، جنابت تو دھل جاتی ہے لیکن حیض اگر نہا بھی لے تو کیا وہ پاک ہو جائے گی؟ نہیں، جب تک اس کا حیض ختم نہیں ہوگا تو وہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ حیض ختم ہوتا ہے تو ہم وقتی طور پہ پاک قرار دیتے ہیں اور نماز کے سلسلے میں کہتے ہیں غسل کرو، پھر وہ مکمل پاک ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی حائضہ بہن پانی میں ہاتھ ڈال دیں گی تو ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک مزید کالر، یہ پیچھے دفعہ ایک کویشچن کیا تھا بہن نے کہ اگر کپڑوں پر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہو اور اسے واشنگ مشین میں ڈال کر دیگر کپڑے بھی ملا کر دھو دیے جائیں تو کیا اس سے دوسرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ پہلے بات سمجھ لیں کہ 1 درہم نجاست کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی نجاست ایسی ہے جو انسان کے جیسے بدن سے نکلتی ہے یا بلڈ وغیرہ ہے تو اسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ بہنے والی ہے جیسے پیشاب وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں درہم کی مقدار کا اندازہ ہتھیلی سے ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سیدھی ہتھیلی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب یہاں سے ٹپکنا شروع ہو جائے تو رک جائیں۔ اب آپ کی ہتھیلی میں جتنا یہ پانی جمع ہے اس کو شرعاً 1 درہم کی مقدار کہا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ بہن نے پوچھا کہ کپڑے پر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہو اور اسے واشنگ مشین میں ڈال دیا تو کیا دیگر کپڑے اور یہ پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ تو ہم نے آپ کو پہلے ابھی شروع میں بتایا کہ بالکل ہو جائے گا، اس لیے کہ واشنگ مشین تیسرے درجے کے پانی کے اندر آتی ہے، یا پانی والے جو حوض یہ ہیں ان میں آتی ہے۔ چھوٹا حوض قلیل پانی کہلاتا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو جواب 225 فٹ نہیں آتا، چھوٹی سی واشنگ مشین ہوتی ہے، اور اس میں جو پانی ہوتا ہے اس میں اگر 1 قطرہ نجاست بھی مل جائے، چاہے رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو، 1 قطرہ بھی، تو کل کا کل ناپاک ہو جائے گا۔ تو یقیناً اگر کسی کپڑے میں 1 درہم سے کم نجاست ہے تو جیسی وہ پانی سے متصل ہوگی وہ کل پانی ناپاک، اب اس میں جتنے کپڑے آپ نے ڈالے ہوں گے سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے، ان سب کو پاک کرنا ہوگا۔ بہن فرماتی ہے اگر کوئی شخص سو گیا مثال کے طور پر اب وہ جاگا، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ سو گئے تھے، تو کیا اس کی خبر پر یقین کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سوئے تھے کہ ٹیک لگا کر سو گئے یا لیٹ کر سو گئے بالفرض، تو یعنی ٹیک لگا کر ایسے کہ بالکل اعضاء ڈھیلے ہو گئے، لیٹ کر سو گئے، تو اس میں تو چاہے کوئی خبر دے نہ دے، اس طرح سونے سے انسان کا وضو چلا جاتا ہے۔ اور اگر مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکی سی ٹیک لگائی ہوئی ہے، ویسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا جھونکے بھی لے رہے ہیں، اور آپ کو گمان یہ ہے کہ میں جاگا ہوا ہوں، لیکن اب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کئی آوازیں دی اور آپ بالکل سو رہے تھے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ یہ سمجھیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چاہے لیٹے ہوں کیسے بھی ہیں، ہمارا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سویا تھا لیکن دوسرے لوگ خبر دے رہے ہیں کہ آپ سو گئے تھے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے۔
اگر تو وہ ایسا ہے کہ اس سے جھوٹ کبھی صادر نہیں ہوتا، سچا آدمی ہے، باشرہ ہے، نیک پرہیزگار متقی نمازی ہے، جس کو عادل شخص کہتے ہیں، تو پھر تو اس کی خبر کا ماننا واجب ہے، سمجھ لیں وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے کہ خلاف شرع حرکتیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنے گمان پر عمل کریں، تب بھی آپ جائز اس کی خبر کو رد کر دیں، اور اگر چاہیں تو اس کی خبر کو قبول کر لیں کہ اگر دل میں کھٹک رہی ہے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ تمام صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک بھائی بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق و فاجر شخص یہ کہے کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دی ہے، تو کیا اس کا اعتبار کر لیا جائے؟ تو جی ہاں، اعتبار کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف نیک لوگوں کے ساتھ مقید نہیں ہے، سرکار جس پر چاہے کرم فرما دیں۔ تو بعض اوقات گناہ گاروں کے خواب میں بھی سرکار تشریف لے آتے ہیں اور کوئی وظائف وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں، کوئی چیز عنایت فرما دیتے ہیں، تو فاسق و فاجر شخص کی اس معاملے میں بات کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص جھوٹا معروف ہے، مشہور ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بھی وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کے لیے اس کی بات کو رد کیا جائے، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات فاسق و فاجر جب یہ دیکھتا ہے کہ عبادات تو میرے پاس ہے نہیں، میں کسی اچھے ذریعے سے لوگوں میں عزت نہیں بنا سکتا ہوں، تو اس قسم کے فاسق و فاجر پھر یہ راستے اختیار کرتے ہیں، جی مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی اور سرکار نے مجھے یہ کہا تھا، اب وہ مرکز نگاہ بن جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے بیوقوف لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم سے مراد جو عوام ہوتی ہے جس کو اکثر چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، کہ وہ فوراً اس کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شخص اس جھوٹی عزت کو حاصل کر کے اپنے فسق و فجور پہ اتنا ڈٹ جاتا ہے کہ پھر اگر آپ اس کو جا کے سمجھائیں بھی کہ بھئی تم نیک عمل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو، وہ آپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو اتنی مطلب سرکشی کس نے دی ہے؟ وہ تمام لوگ گناہ گار ہیں جو اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں، اور میدان محشر میں سب کی گرفت کے امکانات ہیں۔ اس لیے فاسق و فاجر کی اس قسم کی باتوں کی اس لیے تصدیق نہ کی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور اس کے ذریعے جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، اور اگر آپ اس کو عزت دیں گے وہ کبھی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا بلکہ فسق و فجور کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں، اگر کچھ طرح کی خبر دیتا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی چیز دی ہے اور تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم سعادت مند ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سارے احکام بھی دیے ہیں، آپ ان پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی بات کا یقین بھی کریں گے اور آپ کو مقام عزت پہ بھی بٹھائیں گے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں جو صرف ایک خواب کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ خواب یقیناً ایک سعادت کی بات ہے، لیکن فسق و فجور قائم رکھتے ہوئے اگر ہم عزت سمیٹیں گے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان کا باعث عمل ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، پہلی والی جو زوجہ ہیں ان کے بھائی وغیرہ پولیس میں ہیں اور وہ ان کو بہت برا بھلا بھی کہتی ہیں، اور جو ان کے اس زوجہ سے بچے ہیں، بیٹے وغیرہ ہیں، انہیں بیٹے بیٹیاں انہیں والد کے خلاف کر دیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے اس قسم کی جتنی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے شرعی احکام جب ہم بیان کرتے ہیں کسی کو اپنے خلاف محسوس ہوتے ہیں اور دوسرے کی تائید میں محسوس ہوتے ہیں جس سے اس کا جھگڑا چل رہا ہو۔ ایسی صورت میں بسا اوقات سے اس شخص سے نفرت کی بنا پر ہم شرعی احکام کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتا ہے تو میں پہلے کویسچن کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کی مرضی کے مطابق جواب دوں یا آپ کی مرضی کے مطابق، یا وہ جواب دوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، چاہے آپ دونوں کے خلاف ہو۔ تو بولتے ہیں نہیں آپ وہ بتائیے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسے قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں ہاں قبول کریں گے، پھر میں بتاتا ہوں تاکہ ذہن بن جائے۔ تو یہی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب ہم اس قسم کے شرعی حکم بیان کرتے ہیں تو ایسی بہنیں کہ جو پہلے ہی شوہر سے بہت زیادہ اس وجہ سے نفرت کرتی ہیں کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، جب ہم کلمات کہتے ہیں تو بولتی ہیں مفتی صاحب تو ہمارے شوہر کی تائید میں بول رہے ہیں، تو وہ پھر میں اپنے پاس سے تو نہیں عرض کر رہا ہوں، شرعی حکم عرض کر رہا ہوں، وہ شرعی حکم کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح بعض اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مرد کو دوسری شادی کا اختیار دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے ضروری اللہ تعالیٰ نے قید لگائی کہ اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو صرف 1 سے شادی کرو۔ یہ ضرور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں پہلے بھی اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ ہمارے بعض بھائی شوق میں بیویاں تو جمع کر لیتے ہیں اور حقوق ادا کرنا آتا نہیں ہے، اور پھر وہ جو ان کو پھر وہ کٹ پتلی بنتے ہیں اور ان کے پھر سر میں جو تھوڑے بہت بال رہ گئے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے میں نے کیا کیا،
اور بعض ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، پہلی کو چھوڑ کے دوسری کی طرف، دوسری کو چھوڑ کر پہلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے میدان محشر کی ذلت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. یہ بھی قابل توجہ بات ہے. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو خود یہ اختیار دیا ہے اور مطلق اختیار دیا ہے، مطلق کا مطلب پہلی بیوی سے اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے شرط قرار نہیں دی ہے، تو گویا کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو اس نے ایک جائز ہی کام کیا ہے، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا. اور جب اس نے خلاف شرع کام نہیں کیا ہے تو شوہر کا جو حق بیوی پر تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. لہذا بیوی پر اس کا ادب، اس کا احترام کرنا لازم ہی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہو اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے پورے بدن کو صاف کر دے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو بڑی معذرت کے ساتھ بہنوں سے کہ یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. لہٰذا ان بہن سے ہماری گزارش ہے کہ آپ دوسری شادی کی وجہ سے شوہر سے نفرت کر کے جو نامناسب رویہ اختیار کر رہی ہیں کہ شوہر کو برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا اور اس کی بے عزتی کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور آپ میدان محشر میں سخت گرفت کا باعث بنیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد، علماء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ باپ چاہے کتنا ہی گناہ گار اور ظالم کیوں نہ ہو، ماں کتنی ہی مظلومہ کیوں نہ ہو، بچوں کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی ایک فریق کی جانبداری کر کے دوسرے کے خلاف عمل کریں. اس لیے کہ ان پر فرض ہے اپنے ماں باپ دونوں کا ادب اور احترام کرنا. انہوں نے غلط کام کیے ہیں، وہ میدان معاشر میں خود جواب دہ ہوں گے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے. اب یہ جو زوجہ ہیں جو بچوں کو اپنی فیور میں کر کے والد کے خلاف کر رہی ہیں، یہ حقیقتاً اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں. اس لیے کہ میدان معاشر میں ان بچوں کی گرفت ہوگی کہ تم نے باپ کے خلاف کیوں کیا. باپ نے جو کچھ کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بیوی کو دلوائے گا. تم کون ہوتے ہو بیچ میں ایسا کرنے والے؟ لہٰذا وہ بچے بھی قابل گرفت، اور چونکہ ماں نے ترغیب دی پھر ماں قابل گرفت. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن کو چاہیے، ایسی تمام بہنوں کو، اگر شوہر نے ایسا کر ہی لیا ہے تو پھر آپ شرعی اس نے اگر ایک بالفرض آپ کے خلاف آپ کی دل آزاری والا کام کیا ہے تو آپ کم از کم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل نہ ہوں اور بچوں کو کبھی باپ کے خلاف نہ کریں، ورنہ بچے شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر ہو سکتا ہے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں. تو اس طرح کا رویہ بہرحال ان کا جائز نہیں. لیکن پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ ہم مرد حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ دوسری شادی اسی وقت کریں جب آپ واقعی کوئی بہت زیادہ شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں اور آپ کی پہلی زوجہ بھی یقیناً جب آپ پہ ایک اعتماد کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے اور اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس کا اتنا تو کم از کم حق ہے کہ آپ اس کو اعتماد میں لیں، اس سے اجازت طلب کر لیں. اگرچہ شریعت نے فرض واجب قرار نہیں دیا لیکن کر لیں. اور اگر وہ نہیں دیتی ہے اجازت بالفرض کیونکہ عورت سوکن کو برداشت نہیں کرتی ہے تو آپ پھر اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں کہ عورت بھی تو شریعت کے حکم کے مطابق ایک ہی شوہر پر اکتفا کرتی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لازم کیا کہ تم ایک شوہر کی ہو کر رہو، وہ بیچاری رہ رہی ہے. تو جب وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کی ہو کر رہ رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ زوجہ کا احترام کریں. لہٰذا اس پر خصوصی طور پر توجہ کی جائے. بہن نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مکان فروخت کرنے کا قصد و ارادہ کیا، بیانہ لے لیا. اب برادری والوں نے کہا کہ اس برادری والے کو تم نے مکان بیچ دیا، ہم تمہیں یہ مکان نہیں بیچنے دیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نے وہ پیسہ واپس لے لیا. تو دوسرے والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے کیوں پیسہ واپس لیا. تو پہلی تو بات یہ کہ بائیکاٹ کرنا کیسا ہے اور دوسرا اس شخص کا اس سے مکان واپس لینا کیسا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ صرف اس نفرت میں کہ وہ دوسری برادری والا ہے ہم اسے مکان نہیں بیچنے دیں گے قطعاً غیر مناسب ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان بھائی، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اگر اس نے جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، بیانہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ہمارے ہاں. صرف زبانی ایجاب و قبول ہو گیا تو بس ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے مال پر لازم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب یہ بیع کرنے کے بعد، ایجاب و قبول کرنے کے بعد اس شخص کا مکان کو واپس لینا اور اس کی رضامندی کے بغیر واپس لینا یہ شرعاً گناہ تھا. یہ بھی گناہ گار ہوا. اور جو لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا بھی بالکل مناسب نہیں ہے. سب اپنی جگہ توبہ کریں اور اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے. ایک انشاءاللہ اور مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی نے کچھ امانت کے طور پہ پیسے ہمارے پاس رکھوائے ہوں تو کیا نوٹ بدل سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ 5000 کا کھلا لینا ہے تو 5000 کا روپے رکھ دی اور 1000 کے 5 نوٹ نکال لیے تو کیا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں سابقہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دراہم اور دنانیر امانتاً رکھوائے جاتے تھے. دراہم چاندی کے سکے کہتے ہیں، سکوں کو کہتے ہیں، اور دنانیر سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے. اور یہ سکے کثرت استعمال کی وجہ سے گھستے بھی تھے، گر گئے تو تھوڑے بہت جھڑ بھی گئے.
تو اس وقت کے علماء نے یقیناً یہ حکم دیا کہ جو سکے امانت کے طور پہ رکھوائے جائیں وہی بعین ہی واپس کیے جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر آپ اس کو بدل دیں گے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوں اور آپ گھسے ہوئے رکھ دیں، وزن میں کمی ہو گئی، یا آپ ٹوٹے ہوئے جھڑے ہوئے تھوڑا سا رکھ دیں اس کے کنارے، یا تھوڑی بہت چیز جھڑی ہو، تو اس میں خطرہ یہ تھا کہ امانت زیادہ چیز کی رکھائی گئی اور آپ اس سے کم کر کے دے رہے ہیں، تو اس میں امانت میں خیانت کا ارتکاب ہو سکتا تھا، لہٰذا پہلے دور میں اس کو منع کیا گیا۔ آج کل کے دور میں اب وہ سکوں کا رواج ختم ہو گیا، اب آ گئے نوٹ۔ نوٹ چاہے نیا ہو چاہے پرانا، اس کی مالیت میں کوئی فرق نہیں رہتا، لہٰذا آپ نئے نوٹ کسی نے رکھوائے اور آپ پرانے دے دیں، پرانے رکھوائے آپ نئے دے دیں، قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب چونکہ وہ علت ختم ہو گئی کہ اگر امانت کو روپیہ آپ نے بدل دیا تو مالیت میں فرق آ جاتا، اب وہ نہیں رہا، تو اب بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بس ہم اتنا ہی ضرور کہیں گے کہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ جو رکھوایا وہی دے دیا جائے، لیکن اگر کسی ضرورت صحیحہ کی بنا پر ان نوٹوں کو بدل بھی لیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے بعض لوگ چندہ دیتے ہیں مسجد میں ڈال دینا، اب آپ نے جیب میں رکھ لیا، اپنے نوٹوں میں مکس ہو گیا، بدل کر دے دیا، دی اگر 500 ہیں اور آپ 500 ہی دے رہے ہیں تو مالیت میں تو کوئی فرق نہ پڑا، تو اب وہ بعین ہی دینا کوئی لازم نہیں رہا، کیونکہ مالیت میں فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے بدل سکتے ہیں۔ بچی نے فرمایا کہ صحیح لفظ کیا ہے، فقہ ہے یا فقہ ہے؟ دونوں ہی صحیح ہے، فقہ بھی صحیح ہے اور فقہ بھی صحیح ہے، دونوں تلفظ ہیں، لیکن فقہ کا لفظ جو ہے زیادہ فصیح ہے اور زیادہ اولا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ اگر کوئی چیز دے تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نابالغ کی چیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ایسی چیز کہ اس کی جب ملک میں جاتی ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو نابالغ کا مال استعمال کرنا شرعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سبیل لگی ہوئی ہے کہیں پر، نابالغ نے اس سے پانی بھر لیا، جب پانی بھرے گا تو جو پانی لے لیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو نابالغ اس پانی کا مالک ہو گیا۔ اور نابالغ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی چیز کسی کو تحفتاً ہبتاً نہیں دے سکتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزیں نابالغ کی استعمال نہ کی جائیں۔ ہاں، گھر کے اندر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، نابالغ کی کوئی چیز ہے اسے گفٹ کے طور پہ ملی ہے، وہ انہوں نے استعمال کر لی، کوئی ایسی چیز ہے اور اس سے کوئی مالیت میں نقصان وغیرہ بھی نہیں ہوا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بچوں کو عیدی دی جاتی ہے یا سالگرہ پہ پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ چونکہ نابالغ کا قیمتی مال ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا استعمال کا حق ان والدین کو نہیں ہو سکتا جو مالی لحاظ سے محتاج نہ ہوں۔ اگر محتاج ہوں تو بالکل نابالغ کا مال استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر محتاج نہیں ہے تو پھر نابالغ کا مال نابالغ کا ہی ہوتا ہے، وہ والدین استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، یوں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ اپنے پاس لے لیں ورنہ بچہ ضائع کرے گا، اور یہ پیسہ بچے پر ہی خرچ کر دیں، کیونکہ جب نابالغ کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی دیکھ بھال ہو سکتی ہو تو پھر ماں باپ پر علیحدہ مال خرچ کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا، وہی مال اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نابالغ کی چیز استعمال کرنے میں احتیاطی کریں، لیکن معمولی اور کم قیمت کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ قیمتی چیزیں ماں باپ وغیرہ صحیح ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جب محتاج ہوں، ورنہ ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نابالغ بچوں کی چیز کو استعمال کریں، وہ انہی کی ہے، انہی پر خرچ کیا جائے۔ اور اس کی دلیل کہ نابالغ کے مال کے مالک والدین نہیں ہوتے ہیں یہ ہے کہ اگر بالفرض اس بچے کے پاس 50,000 روپے جمع ہو گئے عیدی وغیرہ کے ذریعے کسی ذریعے سے، کوئی مالدار بچہ ہے، اب اس بچے کا انتقال ہو گیا، تو بتائیے اس کا مال کس کے پاس جائے گا؟ یقینی سی بات ہے صرف والدین نہیں لے سکتے، بلکہ شریعت نے باقاعدہ مال کی تقسیم کا ایک ضابطہ ہمیں دیا ہے قرآن عظیم میں، تو اس بچے کے جتنے وارث بنیں گے ان کے اندر وہ مال تقسیم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بچے کے مال کے مالک والدین نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بچے کا مال ہے، اور جب یہ مرے گا تو جو وارث بنیں گے ان سب کو ملے گا۔ اس لیے چونکہ والدین اکثر کفالت کر رہے ہوتے ہیں تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نابالغ بچوں کے پاس جو کچھ آ رہا ہے اس کے مالک ہم ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ لے بھی لیتے ہیں بچوں سے تو حساب بنا کر رکھیں، پھر جتنا بچے پہ خرچ کر رہے ہیں اسی نیت سے خرچ کریں کہ یہ بچے کا مال اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ خرچ کر چکے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ 50,000 روپے بچے کے آپ کے پاس عیدی وغیرہ کے مد میں جمع ہو گئے، اب آپ نے اس کو کتابیں دلا رہے ہیں، کپڑے دلا رہے ہیں، آپ حساب بناتے جائیں، بہن حساب کر لیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ 50,000 روپے خرچ ہو گئے اس پہ مثلا مختلف مدات میں، تو کم از کم جو بچے کا مال تھا وہ خرچ کر دیا۔ اب ماں باپ تو خرچ کرتے ہیں، بچے پہ آگے خرچ کرتے رہیں، لیکن جو آپ نے بچے کا لیا ہے وہ بچے کو واپس دینا ہوگا یا اس پہ خرچ کرنا ہوگا، اس کا تھوڑا سا دھیان رکھا جائے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا یہ مکان کے ایڈوانس وغیرہ لے لیتے ہیں، کیا یہ لینا شرعاً جائز ہے؟ یہ کرائے کا ایڈوانس لینا، اس کو استعمال کرنا پھر جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ ایڈوانس وغیرہ جو لیا جاتا ہے یہ اصل میں ضمانت کے طور پر، احتیاط کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ جیسے مکان کرائے پر کسی کو دیا تو تھوڑا سا ایڈوانس لے لیا تاکہ یہ کوئی نقصان کر کے بھاگ نہ جائے، اگر بھاگے بھی تو ہم اس پیسے سے اس کو پورا کر لیں۔ تو چونکہ ہمارے یہاں یہ عرف اور عادت جاری ہو گئی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی ہمارے ماحول میں، ہمارے ادھر کے عرف کے لحاظ سے اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، یعنی یہ آپ کے پاس آتا ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، امانت کی نہیں ہے کہ جس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو
تو عرف و عادت چونکہ اس قسم کے ایڈوانس کے استعمال کی ہے تو اس کو قرضے کے حکم میں رکھا جائے گا اور اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جب وہ جس نے ایڈوانس رکھوایا مکان چھوڑتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور طلب کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ بچے نے پوچھا ہے کہ مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ کب تک رہتا ہے؟ دیکھیں مغرب کا وقت عشاء تک رہتا ہے۔ مغرب کا جو ایک ظاہری علامت ہے شفق کا ڈوبنا، وہ ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، اور شہروں میں تو خصوصاً ویسی بلڈنگیں وغیرہ پتہ نہیں چلتا، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو نمازوں کے اوقات کا چارٹ ہے وہ گھر میں رکھیں، اس میں جو وقت عشاء کے تحت ٹائم لکھا ہوا ہے وہ سمجھ لیں مغرب کا آخری وقت بھی ہے، جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے بس تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سنت مؤکدہ کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں سنت مؤکدہ اور سنت کو کہتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ کیا، ہمیشہ کے ساتھ کیا، لیکن کبھی کبھار اس کو چھوڑا بھی ہے، تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیا اس کو، لیکن ہمیشہ آپ نے کیا، اور اس کے ترک پر تھوڑا بہت اظہار ناراضگی بھی فرمایا ہو تو اس عمل کو کہہ دیتے ہیں سنت مؤکدہ۔ ہاں اگر کسی عمل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا ہو، ایک بار بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ واجب کے اندر چلا جاتا ہے، تو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ میں نے کویسچن کیا کہ اگر ہمارا کالنگ کارڈ رات میں جیسے ختم ہو گیا ہے، والد صاحب کی جیب میں رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ صبح پھر دوسرا کالنگ کارڈ رکھ دیا جائے؟ دیکھیں یہ عرف پر محمول ہوگا، اگر آپ کے گھر میں رواج ایسا ہی ہے کہ آپ نکال لیتے ہیں تو والد صاحب بالکل ناراض نہیں ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے، تو بالکل آپ نکال سکتی ہیں کہ ان کا ناراض سابقہ اوقات میں ناراض نہ ہونا ہی اجازت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ والد صاحب ناراض ہوتے ہیں یا صراحتاً منع کیا کہ میرا کارڈ استعمال نہ کیا کرو، مجھے اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنا گناہ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی زوجہ ایسی ہے کہ اس کو شوہر جب شراب پی کر آتا ہے تو وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہیں، تو زوجہ کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اگر وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر اس طرح اظہار ناراضگی کروں گی تو یہ میری دلجوئی کی خاطر شراب نہیں پیے گا یا اس میں کمی کر دے گا، تو وہ اس قسم کا معاملہ کر سکتی ہیں، اور بالکل شرابی شخص تو ویسے ہوش حواس میں نہیں ہوتا اور وہ قابل نفرت بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات نہیں، اس کا عمل قابل نفرت ہوتا ہے، تو ہمیں تھوڑا بہت اظہار نفرت اس سے ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی بہن اس کو احساس دلانے کے لیے، اور اگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر یہ ناراضگی کا اظہار کرے تو ان کی خاطر وہ شراب چھوڑ دے گا، تو اس قسم کا عمل اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شراب پینے کے باوجود عالم ہوش میں ہے، جیسے عادی شرابی ہوتے ہیں، شراب کتنی بھی پی لیں بالکل نارمل گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور عورت کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ناراضگی سے شوہر شراب کو چھوڑ دے گا، اب وہ ایک جائز کام کے لیے بیوی کو کہتا ہے یا قریب آنا چاہتا ہے، تو پھر بہرحال زوجہ اس کو اس وجہ سے نہیں روک سکتی کہ تم نے شراب کیوں پی تھی، اب چونکہ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو پھر بیوی کا روکنا گناہ میں شمار ہو سکتا ہے۔ بہن فرماتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کام چپکے سے بھی کریں گے تو والدین کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا، یعنی چپکے سے ہم کر لیں لیکن اگر والدین کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے، تو کیا ایسا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے والدین کو اطلاع ملے تو ان کی دل آزاری ہو، اگرچہ آپ اگر وہ جائز کام ہے اور چھپ کر اس طرح کرتے ہیں کہ والدین کو اطلاع نہ ملے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی دل آزاری کا تو ارتکاب نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ افضل اور اولیٰ اور انسب یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ اگر والدین کو پتہ چل جائے تو دل آزاری ہو۔ دوسری بات یہ کہ والدین نے اگر صراحتاً منع کر دیا ہے کہ ایسا کام نہ کرنا، تو اب تو چپکے سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب حکم عدولی ہوگی، لیکن اگر زبان سے صراحتاً منع نہیں کیا اور ہمیں گمان ہے کہ ہم کریں گے چپکے سے اور اطلاع مل گئی تو ناراض ہوں گے، اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کو اطلاع کبھی نہیں ملے گی تو چپکے سے کرنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اول اور انسب یہی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے والدین کی دل آزاری ہو۔ بھائی نے فرمایا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ تو جمہور نے تعریف فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو مطلب بغیر کتاب کے تشریف لاتے ہیں، اور رسول وہ ہیں جو نئی شریعت اور نئی کتاب لاتے ہیں، یعنی ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، جو نبی کتاب اور نئی شریعت لاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، تو ہر رسول نبی نہیں ہوگا اور ہر رسول نبی ہوگا، لیکن ہر نبی بھی رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے آتے ہیں جو پچھلے کسی رسول کی شریعت پر کو یہ فالو کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کی تعلیم کو عام کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کا درجہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہ رسالت نبوت یہ وحی شے ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے بغیر کسی وجہ کے عطا فرماتا ہے۔ ظاہری اسباب بظاہر میں نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ظاہری اسباب اسباب حقیقیہ نہیں ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہوتا ہے، فیصلہ ازلی ہے جو اس نے ازل سے کر لیا کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسالت دینی ہے، لہٰذا اللہ کی مرضی سے ہی ہوئے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے پیسے سے کسی کو حج کروا دیا،
یہ حج کر کے واپس آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صاحب مال کر دیا کہ اپنے پیسے جمع ہو گئے، تو کیا اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا؟ یعنی اس کو حج فرض ہوگا کہ دوبارہ کرے، یا وہ پہلے والا حج کافی ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ اگر کسی اور کے پیسے سے کیا تو نفلی حج ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور بعض نے کہا کہ جو بھی اس نے حج کیا اگر پہلے فرض نہیں کیا تھا تو یہ فرض ہی ادا ہو جائے گا۔ کتاب المناسک میں ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو بہتر قرار دیا ہے، تو اس لیے اب اس شخص کی مرضی ہے کہ یہ دوسرا حج کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، پہلے حج سے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل اور اولا یہ ہے کہ اپنے پیسے سے دوبارہ یہ حج کر لے تاکہ اپنے پیسے سے حج کی سعادت بھی حاصل ہو، لیکن اگر نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کو پہلا حج فرض کے سلسلے میں کفایت کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ گاڈ انگلش میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس کی مؤنث بن جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی بالفرض اس کی کسی زبان میں مؤنث بن جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مذکر والا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گاڈ کا لفظ اتنا معروف اور مشہور ہے، اصل اصول یہ ہے کہ جس بھی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہم اسے اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ اگر کسی نے یوں کہا ہے کہ افضل اور اولا بہتر یہ ہے کہ نہ کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ کہا ہے کہ گاڈ کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے، گناہگار ہوں گے، حرام ہے وغیرہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ان کی اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ استعمال نہ کرنا افضل ہے، اولا ہے اگر ان کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ افضل اور اولویت والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی لفظ کا مؤنث اگر آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہزاروں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایسے ہیں جن کی مؤنث بن سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ رؤوف رؤوفہ ہے، مطلب، اور اللہ حکیم حکیمہ مؤنث بن سکتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو کیا پھر حکیم بھی استعمال کرنا چھوڑ دے؟ حلیم حلیمہ، حلیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور حلیمہ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو کیا اللہ کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ کوئی بہرحال دلیل نہیں ہے، گاڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آفیر ایک باہر سے کال تھی، بیچاری ہولڈ کر کے رکھا بہن نے، لیکن وہ بہرحال موقع نہ مل سکا اور لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کی ڈرائی کلین کی دکان ہے اور اس کے بورڈ پر انہوں نے کارٹون بنوایا ہوا ہے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں اگر وہ کارٹون ایسا ہے کہ شکل بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے تو یہ تصویر ہے، اور کارٹون جاندار کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، سمجھ لیجیے ہم اس کو ہنسانے کے لیے بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک جاندار کی تعظیماً تصویر کے حکم میں آئے گا، بہتر ہے کہ اس کو آپ نہ رکھیں، کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا، آپ گناہگار بھی ہوں گے، اس کو ختم کریں، کوئی اور چیز پھول پتی وغیرہ بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے منگل کے روز دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرمائے جو آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔